اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد، سامعین محترم، مبارک ہو پوری قوم کو کہ آج حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور پوری قوم کو اس وقت کا انتظار تھا، اس گھڑی کا انتظار تھا، چونکہ پورے پاکستان کے ایک عام ریڑھی والے سے یا جوتے جوڑنے والے سے لے کر اور حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار تک، کسی سپاہی سے لے کر آئی جی تک، اور کسی سولجر سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک، کسی بہت بڑے عالم دین مفتی سے لے کر کسی مقتدی یا نماز پڑھنے والے عام فرد تک، مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی کسی طور پر بھی توہین برداشت کر سکتا ہو، یا کبھی تصور بھی کرے۔ توہین برداشت ایک علیحدہ سی بات ہے، بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی توہین برداشت کرے، یا ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی توہین برداشت کرے، یا تصور کرے، یا کنسیپٹ کرے۔ مسلمان سے تو یہ کبھی بھی متوقع ہی نہیں ہے نا، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اچھا ہوا مذاکرات ہو گئے، بہت بڑے بڑے نام، کل سارا دن لگے رہے، آج سب شب بھر مذاکرات ہوتے رہے۔ ادھر اکیلے سعد حسین صاحب رضوی صاحب تھے، اور ادھر حکومت کے عمائدین، ہمارے علماء کرام، سیاسی رہنما، مشائخ حضرات، حکومتی عہدیدار، یعنی ہر طبقہ کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اور سعد حسین کو ایک بات سمجھائی جا رہی تھی کہ دیکھیں، اگر ہم فرانس کے سفیر کو یوں نکالتے ہیں تو ان کا عقیدہ، ان کی سوچ فکر تو وہیں رہے گی، لیکن ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ جو بہتری طرف گامزن ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور دشمن چاہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ مسلسل وہ 4-5 سال سے جو بہتری کی طرف گامزن ہے وہ پھر کسی نئی مصیبت میں پڑے، یا پھر کسی مشکل میں پڑے۔ میں نہیں کہتا کہ سعد صاحب کسی کے ایجنٹ ہیں یا کسی کے اس پر ہیں، ان کے کسی کے ایمان پر شک قطعاً غلط ہے، وہ بہت بڑے مومن ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کی اتنی فہم نہ ہو، اتنی فراست نہ ہو کہ ہمیں اس کو کس طور پر سالو کرنا چاہیے، یا اس کا نیریٹو کیسے لینا چاہیے۔ اور یہی صورتحال ادھر حکومت کی طرف سے تھی کہ حکومت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ تمام تر عہدیداران، جتنے بھی علماء حکومت کے ساتھ تھے یا مخالف تھے، سب مومن تھے، سب مسلمان تھے، سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تھی اور رہے گی ہمیشہ۔ فقط طریقہ کار مختلف تھا، سوچ مختلف تھی، امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دونوں فریقین کا مختلف چلا آ رہا تھا۔ الحمدللہ پرابلم سالو ہو گیا، مشکل حل ہو گئی، اور مسئلہ ختم ہو گیا، اور اب قرارداد عدالت میں، اس میں اسمبلی میں پیش کی جائے گی کہ اس کو نکالا جائے، اور پھر فیصلہ اسمبلی کرے گی۔ اور جو ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس کو جی نکالا جائے، چونکہ وہ سب مسلمان ہیں۔ اور جو بھی ہے بہرحال وہ تو فیصلہ جو بھی ہوگا قوم دیکھ لے گی۔ میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا، ہم ہر 2-3 سال بعد ایک مذہبی طبقے کو دیکھتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتا ہے اس ملک میں، ہر 2-3 سال بعد۔ کبھی دیوبندی حضرات آ جاتے ہیں، کبھی اپنا طاہر القادری صاحب آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ راجہ ناصر صاحب آ جاتے ہیں، وہ عمران خان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ کبھی بے نظیر کی دور میں علماء کرام کا چل چلاؤ چلتا ہے، کبھی پھر نواز شریف کے دور میں آ جاتے ہیں،
اب عمران خان کے دور میں یہ علماء کرام جو ہیں، اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی یا کسی نے اس طرح کا غلط کام نہیں کیا یا ملک کو بلاک نہیں کیا، چاہے ہزاروں پابندیاں لگی ہم پر، ہماری مجالس پر پابندیاں لگی ہیں، ہماری عزاداری پر پابندی لگی ہے، ہم پر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، ابھی مجھ پر ایک جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے، بکر پولیس نے دی ہے، چلیں وہ تو ہوتا رہے گا، چلتا رہتا ہے ان کا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور اپنا کاروبار چلانے کے لیے پولیس نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے طبقے کی طرف سے کبھی ملک کو اپاہج نہیں کیا گیا، ملک کو مفلوج نہیں کیا گیا، ملک کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہمارے شیعہ حضرات نے دہشت گردی کی ہے، نہ کبھی اس قسم کے ہمارے عزاداری پر پابندی لگی ہے، حالانکہ مولا امام حسین علیہ السلام کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا سارے پاکستان کی پولیس مانتی ہے، اتنا ساری انتظامیہ مانتی ہے، لیکن وہ ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسائل ہوتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے نظام میں اپنی وہ کارکردگی دکھانے کے لیے کہ کسی نہ کسی مسئلہ کو ڈنڈا دیتے ہیں، اور دیوبندی اور بریلیوں کو تو نہیں دے سکتے، ہم شیعوں کو ڈنڈا یہ دے لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا انہوں نے آنکھیں دکھائیں سعد قادری صاحب کے گروپ کو، اور انہوں نے ڈنڈا دے دیا، پورا ملک انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور ہم شیعہ حضرات ہیں کہ ہماری مجالس پر پابندی لگے، ہمارے محرم پر پابندی لگے، ہماری امام بارگاہوں پر پابندی لگے، ہمارے مومنین پر ناجائز مقدمات قائم کیے جائیں۔ ابھی محرم کے بعد چہلم کے سلسلے مشی کے سلسلے میں ناجائز مقدمات قائم ہوئے تھے، ہم چل کر گئے، ہم نے انتظامیہ سے کہا تو ہمارے مقدمات ختم نہیں کیے گئے، لیکن آج سعد رضوی صاحب کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جناب آپ کے مقدمات بھی ختم کیے جائیں گے، اور آپ کے جو غلط نام دیے گئے ہیں فورتھ شیڈول میں وہ بھی ختم کیے جائیں گے، آپ کے کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ تو اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جہاں وہ ریویو کر رہے ہیں اور حکومتی عمائدین اور حکومتی اہلکار اہل سنت برادران کے ساتھ مل کر سعد رضوی صاحب کے ساتھ مل کر ان پر جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہمارے شیعہ علماء ذاکرین پر اور ہم پر جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، اور خاص طور پر ایک ہمارے جو میں برملا یہاں کہوں گا، ہمارے شیعہ میں جو ایک خاص فرقہ ہے، وہ پاکستان کے ایک مسلک جو ان کا ہم مشرب اور ہم مسلک ہے، ان کے ساتھ مل کر وہ ہمارے خلاف مقدمات قائم کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو موجود ہے، اس کا ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے ان کو ریلیف دیا ہے، جس طرح ان کے ساتھ شفقت کی ہے، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی جینے دیا جائے، ہمیں بھی سانس لینے دیا جائے، ہم بھی عزادار امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، ہم روڈ بلاک نہیں کرتے، ہم گاڑیاں نہیں توڑتے، ہم لوگوں کے ٹرکوں کو آگ نہیں لگاتے، ہم ایمبولینسوں کو نہیں روکتے، ہم ملک کو مفلوج نہیں کر دیتے، ہم اپنے گھر میں آزادی کرتے ہیں، اپنی امام بارگاہوں میں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی جلوس ہوتا ہے تو ایک گلی سے، ایک محلے سے امام بارگاہ تک ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس موقع پر در دل کے ساتھ، وہ ہماری کوئی قیادت نہیں رہی، ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ایک ہمارے حامد موسیف صاحب ہیں قبلہ، تو ان کی ظاہر سنتا کوئی نہیں، چونکہ ان کے پاس وہ وسائل اور ان کے پیچھے کوئی ملک نہیں ہے، تو جہاں ان کی سنی جاتی ہے، جن کے پیچھے کوئی ملک ہوتا ہے یا کوئی سفارت خانہ ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، دردمندانہ اپیل کروں گا اس حکومت پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، کہ جہاں آج ان علماء کرام کو اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان پر جھوٹے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان پر قائم رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے مسلک کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ ہاں، اگر کوئی مسلک کسی مسلک کے خلاف یا کوئی مذہب کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ قابل گرفت ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا ہے یا صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتا ہے، ہم پر جو پرچے ہوتے ہیں کہ تم اہل بیت کو یوں کیوں مانتے ہو، مولا علی علیہ السلام کو یوں کیوں مانتے ہو، عزاداری کے بارے میں آپ کا عقائد یہ کیوں ہے، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقائد کیا ہے، ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو ان کے فرمان کے مطابق مانتے ہیں، اس پر بھی ہم پر ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں۔
ہمارا اپنا مذہب ہے، اس پر بھی ہم پر ایف آئی آر ہوتی ہے کہ تمہارا یہ مذہب کیوں ہے، تو پھر ہمیں مار دیا جائے، سارے شیعوں کو قتل کروا دیا جائے، اور چند لوگ جو مقصرین ہیں اور جو ناصبی ہیں اور جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور جو غیر ملکی ایجنڈے پہ چل کر بات کرتے ہیں اور پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈا نافذ کرتے ہیں، تو پھر ان کو انہی کا ایک قانون بنا دیا جائے کہ جو شخص ان سے تعلق نہیں رکھتا ہوگا وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ مگر نہ مہربانی کی جائے، ہم افواج پاکستان سے وفادار ہیں، چونکہ ہم پاکستان سے مخلص ہیں، چونکہ ہمارے بجٹ جو ہے باہر سے نہیں آتا، ہمارے فنڈز باہر سے نہیں آتے، ہمارے پاس باہر کے وسائل نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے وکیل نہیں کر سکتے، ہم ججز کو بڑے بڑے کھانے نہیں دے سکتے، ججز انتظامیہ کو، پولیس کو، آفیسرز کو بڑے بڑے کھانے نہیں دے سکتے، تو اس لیے ہم پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم مخلص پاکستانی ہیں، ہم سچے پاکستانی ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں جتنا کوئی مسلمان دنیا میں بیٹھا ہے کوئی رکھتا ہے، ہم اتنے ہی مومن ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے عقیدہ پر، ان کے دین پر، ان کے مذہب پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اور صحابہ کرام کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں گزارش کروں گا کہ پاکستان بھر میں جن ہمارے علماء و ذاکرین پر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ بھی ختم کی جائیں، اور مجھ پر 13 اپریل کو ایک جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے جو کہ میری تقریر کے بالکل برعکس دی گئی ہے، اس میں قطعی طور پر میں نے بلکہ میری پوری تقریر میں صحابہ کرام کا نام ہی نہیں تھا، اہل سنت کے کسی مسلک کا نام نہیں تھا، میری ٹوٹل گفتگو ذاکرین کو نصیحت اور ہدایت پر تھی، جو کہ ایک ذاکر کی رسم سوئم کل خوانی تھی۔ لیکن ایف آئی آر میں 295A لگائی گئی ہے جس میں توہین صحابہ یہ دوسرے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے، جبکہ میری تقریر میں کسی قسم کے نہ کسی مذہب کے خلاف بات ہے، نہ کسی مسلک کے خلاف بات ہے، اور صحابہ کرام میرے بارے میں تو مشہور ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام جن پر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، کون بدبخت ہے، کون بد نصیب ہے جن پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، جن پر سید فاطمہ سلام اللہ راضی ہوں، جو مولا علی علیہ السلام کے دوست ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک علمی گھرانے کا فرد، ایک صاحب علم شخصیت، ایک پڑھا لکھا جس نے درس خارج غیر ممالک تک تعلیم حاصل کی، ایک صاحب علم بندہ کو بھنگی چرسی، تو میں بھی کوئی کبھی غلطی کر ہی لیتا ہوگا، میں کسی کی صفائی نہیں دے رہا، میں اپنی صفائی دے رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب علم بندہ ان ہستیوں کی توہین کرے جن پر رسول راضی ہو، بطول راضی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جھوٹی ایف آئی آر اور 295 جس کا پوری گفتگو میں میری تقریر میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے صحابہ کرام کا یا کسی مسلک کا یا مذہب کا، میری ٹوٹل گفتگو ذاکرین کے بارے میں، اور ذاکرین کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب دین پہ چلیں، اسلام پہ چلیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اہل بیت سے محبت کریں، لیکن جھوٹی ایف آئی آر دے دی گئی۔ میری ایف آئی آر سمیت جتنی بھی ایف آئی آر ہیں، میں گزارش کروں گا آج جب ہمارے ملک میں ایک مذہبی طبقوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو اس میں ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم چونکہ خالصتاً پاکستانی ہیں، ہمارے کہیں سے فنڈز نہیں آتے، شاید اس لیے ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ میں افواج پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کریں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں اگر حکومت ختم بھی ہو جائے تو میں پاکستان سے کہیں نہیں جانے والا، میں نے پاکستان میں رہنا ہے، اسی طرح ہمارے تو روزی روزگار اسی پاکستان میں ہے، ہمارا رہنا مرنا جینا انہی افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اسی ملک میں ہے، اور اپنی حکومت کی تابعداری میں ہے، چونکہ وطن کی محبت ایمان ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن میں رہیں، اور وطن کے اداروں سے بھی ہمیں امید ہے کہ آج جب دوسرے ہمارے بھائیوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے، تو مجھ سمیت جتنے بھی ہمارے ذاکرین اور علماء پر جھوٹے پرچے اور مقدمات ہیں وہ خارج کیے جائیں، اور ہمیں اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق